الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم کہ اس نے ہمیں قرآن پاک جیسی نعمت جو ہے وہ عطا فرمائی، اور اس کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اب وہ عظیم کتاب جو ہمارے آقا، ہمارے نبی، دو جہانوں کے سردار، امام الانبیاء، خاتم المرسلین پہ جو ہے وہ نازل ہوئی، اس کا ہم جو ہے وہ ترجمہ اور تفسیر جو ہے اس کو پڑھ رہے ہیں، تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات۔ ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کتاب کو سمجھنے کی جو ہے وہ کیا ہے توفیق عطا فرمائے، اور اس پہ عمل کرنے کی بھی جو ہے توفیق دے۔ آج ہم جو ہے وہ سورہ النازعات جو ہے اس کا دوسرا رکوع پڑھیں گے۔ سورہ النازعات کا دوسرا رکوع جو آج ہم اس کو کریں گے، تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم یہاں جو ہے وہ سورتوں کے اعتبار سے جو ہے وہ یہ قرآن کے چیپٹرز ہوتے ہیں، سورتیں جو ہوتی ہیں یہ چیپٹرز ہوتے ہیں، اور زیادہ تر جو ڈسکس کیا جاتا ہے، جو ریفرنس دیا جاتا ہے یا عرب میں یا پہلے جو چلتا تھا سورت کے اعتبار سے، پھر اس کو پاروں میں تقسیم کیا، تو ہمارے ادھر بڑے صغیر میں زیادہ تر پاروں کا جو ہے وہ ہوتا ہے۔ پر سورہ ایک چیپٹر ہوتا ہے، اور سورہ نازیات کا دوسرا رکوع جو ہے یہ ہم نے کرنا ہے آج۔ اس میں اگر افعال کو دیکھا جائے، افعال جب آتے ہیں دو چیزیں آپ ذہن میں رکھیں، فعل ایک تو زمانے پہ دلالت کرتا ہے، دوسرا کوئی بھی فعل ہو اس کو کرنے والا بھی کوئی ہوتا ہے۔ تو فعل جب بھی آئے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں زمانہ کون سا پایا جا رہا ہے، اور دوسرا اس کا جو ہے فاعل کون ہے، یعنی اس فعل کو سر انجام کون دے رہا ہے، اس فعل کا تعلق کس کے ساتھ ہے۔ اس لیے جب میں ترجمہ یا لکھتا ہوں تو بریکٹ میں ایک چیز لکھ دیتا ہوں، اس نے، یا وہ، یا لکھ دیتا ہوں تم، ہم، تو یہ جو چیزیں ہیں ان کو کہتے ہیں ان کے فاعل ہیں، کرنے والا کون ہے۔ جب یہ ذہن میں ہو تو اس کا جو ہے ترجمہ آسان ہوتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں کیا ہے، پہلا فعل ہے بنا۔ بنا کو جب ہم دیکھیں تو یہ ہمارے پاس کیا آئے گا، بنا یہ پورا ایک فعل ہے، اس کے اندر کوئی ضمیر نہیں ہے، مطلب اس کے لفظی طور پہ کوئی ضمیر نہیں ہے، لیکن اس میں کیا ہے، ہوا ضمیر ہوتی ہے۔ تو اب بنا ہوتا ہے بنانا، مصدر اس کا، تو یہ کیا ہو گیا، ماضی کے لیے آتا ہے، تو یہ ٹینس کون سا یوز ہوگا، پاسٹ ٹینس اس میں یوز ہوتا ہے، اور پاسٹ ٹینس کا ریفرنس ہو تو یہ کیا بن جاتا ہے، بنایا، تعمیر کیا، اس طرح پاسٹ ٹینس میں جو ہے یہ یوز ہوگا، اس نے۔ اب یہ جو میں ساتھ بتاتا ہوں یہ کیا چیز ہوتا ہے، یہ اس کا فاعل ہوتا ہے، یعنی فعل کو سر انجام کون دے رہا ہے۔ اور جب بھی یہ غائب کا ہو تو اس کی جگہ فاعل جو ہے، جب آپ آیت کے اندر جائیں گے تو اس میں فاعل جو ہے وہ کیا ہے، اس میں ظاہر بھی آ جاتا ہے، یعنی اگر ادھر آ جائے بن اللہ تو بنایا اللہ تعالیٰ نے، اس طرح جو ہے وہ فاعل کا جو ہے وہ ذکر ہو جاتا ہے۔ اس کا انگلش میں دیکھیں تو کیا بنتا ہے، ہی کنسٹرکٹڈ۔ اب کنسٹرکشن کیا ہوتا ہے، بنانا، اور ہی کس کا آ گیا، اس میں ہم نے ایک چیز دیکھنی ہے، وہ کیا ہوتا ہے، اس کا فاعل، یعنی اس کے کرنے والا۔
اب یہ ورڈ بار بار آئے گا. اب آگے جب ایک پارا مکمل ہوگا تو یہ جو الفاظ اور اس کے میننگ ہوں گے، ورڈ میننگ، یہ کم ہو جائیں گے، کیونکہ جو بار بار ریپیٹ ہوں گے ان کا میں زیادہ نہیں کروں گا. کوشش کروں گا ہو جائے تاکہ ریپیٹیشن ہو تو آپ کو یاد رہے، لیکن پھر وہ بہت لینتھی بھی ہو جاتا ہے. اچھا، دوسرا کیا ہے؟ رفع. رفع جیسے اس کے را، فا اور آ، یہ عین جو ہے یہ آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. رفع بلند کیا، اونچا کیا، اٹھایا. جس ترجمے میں آپ دیکھیں گے 2 3 4 اس لیے کر دیتا ہوں کہ جس کو جو لفظ زیادہ مناسب لگے وہ اس کو استعمال کر لے. یا اگر آپ کوئی ترجمہ پڑھنے بیٹھے اور وہاں دوسرا جس طرح کا میننگ آ جائے، آپ کہیں یہ کیا، ہم نے تو یہ کیا ہے تو یہ کیسا ہے، اس سے ریلیٹڈ دوسرا بھی آ سکتا ہے. رفع اٹھایا، بلند کیا، اونچا کیا. اچھا، اس میں بھی کیا ہے؟ اس نے، اس کے بارے میں ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ ہی ریزڈ، اس نے کیا کر دیا؟ بلند کر دیا. ان سب کا فائل جو قرآن پاک میں آئے گا وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. اگر آپ ویسے کریں تو کیا، اگر کوئی شخص بنائے تو آپ کیا لکھیں گے؟ رفع، رفع انسن، کہ بلند کیا انس نے، کسی چیز کو اٹھایا. ایسے کسی کا نام آپ یہاں لکھ سکتے ہیں. لیکن قرآن پاک میں کیونکہ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہے تو وہاں اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اللہ نے بلند کیا. اللہ نے جو کیا بنایا، اللہ نے تعمیر کی. جیسے جو ہے آسمان تعمیر کیا، آسمان کو بنایا، اس کے لیے آتا ہے. سوا، سوا یہاں کیا ہے؟ اس کو کڑی زبر کر لیں. سوا تو اس کا کیا مطلب؟ برابر کیا، ٹھیک کیا. یعنی بنانے کے بعد اس کو کیا ہے؟ برابر کر کے جو ہے وہ ایک ٹھیک کر دیا. اچھا، اس کے بعد آئیں تو ہمارے پاس ایک ورڈ اس میں آئے گا، یوز ہوگا اغتاشا. یہ بھی فعل ہے، اغتاشا. اغتاشا جب آیا، چلے میں اس کو ریز کر لوں، یا چلیں یہ ماضی آیا، یہ بھی ماضی ہے. تو اغتاشا اندھیرا کیا. غین، تو اور شین اس کا مادہ ہے. یہ جہاں بھی آئے گا آپ مائنڈ میں رکھیں، ذہن میں رکھ لیں اس کو کہ یہ کیا ہے؟ اندھیرا کیا، یا کیا اس کا روشنی کو ختم کر دیا. اس طرح ہوتا ہے، ڈارکنڈ ہو جاتا ہے، ہی ڈارکنڈ. اچھا، اس کے بعد آئیں اس میں تو اخراجہ. اخراجہ کیا ہوتا ہے؟ نکالنا. کسی چیز کو جو ہے وہ نکالنے کے لیے اخراج جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. اچھا، چمکانے کے لیے بھی ہوتا ہے، چمکا دینا. تو نکالنا کیا؟ اگر روشنی نکالی تو وہ چمک جاتی ہے. اسی طرح اخراجہ پہلے بھی آیا تھا، کس کے لیے آتا ہے؟ کسی چیز کو اگانا. زمین کے لیے آئے تو اخراجہ کا کیا مطلب ہے؟ زمین سے اس جو بیج بویا اس سے ایک پودا نکلا. تو بہرحال جس کے لیے آئے تو اس کے مطابق جو ہوتا ہے نکالنا، چمکانا، اگانا، ان سب کے لیے جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. براٹ آؤٹ ہوتا ہے اس کا انگلش میں دیکھیں تو آپ. اچھا، اس کے بعد ہے دہا. دہا، دہا جو لفظ ہے یہ پھیلانے کے لیے آتا ہے. زمین کو پھیلا دیا. یہاں آئے گا کہ اللہ نے کیا کیا؟ زمین کو پھیلا دیا. یہ سارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آسمان اور زمین بنائے ان کے بارے میں آ رہا ہے. پھر کیا کیا؟ ارسا. ارسا، ارسا کیا ہوتا ہے؟ جمایا. یہ آگے آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنانے کے بعد اس کے اوپر جبال کو جما دیا. تو جمایا اس نے، یعنی اللہ نے جما دیا اس پہ. کس کو جما دیا؟ یعنی ٹھہرا دیا. اور کبھی اس کے لیے آتا ہے کیلیں لگا دی. تو یہ ارساہا، ہی میڈ فرم، یعنی اس کو مضبوط کر دیا. اب ایسا مضبوط کیا کہ وہ زمین جو اپنی جگہ سے ہلتی نہیں ہے. اچھا، اس کے بعد آ جائیں تو جاءت. جاءت یہ پہلے بھی آیا ہے، آنا کسی چیز کے بارے میں. آئی، کمز. اور یہاں استعمال ہوگا کہ آخرت کی خبر آئی. آخرت کی خبر آئی. یہاں کیا ہے؟ اس میں آئے گا تامت الکبرا، سب سے بڑی جو ہے وہ کیا ہے؟ مصیبت، پریشانی جو آخرت کے بارے میں ہوتی ہے وہ آئی. تو جاءت آنے کے معنی میں تو آئی. آگے کیا ہو جائے گا اس کا؟ تامت الکبرا یعنی قیامت آئی. یتذکرو. یتذکرو، اب یہ دیکھیں اس میں مادہ کیا ہے؟ ذال، کاف اور را. یہ ذکر سے ہے. تو جہاں بھی یہ آ جائے مادہ، یہ آپ نے دیکھنا ہے شروع میں تا یا یہ زائد آ جاتے ہیں. آپ نے اس میں سے دیکھنا ہے کہ اس کے روٹس کیا ہیں، اس کا مادہ کیا ہے. یاد کرے گا. اب اس میں بھی کیا ہے؟ یہ وہ یاد کرے گا وہ. جاءت آئی وہ. اچھا، سعی، سعیون یہ پہلے بھی آیا کوشش کرنا. تو یتذکرو
will remember یاد کرے گا. اچھا اس کے لیے سعی کوشش کی یہ پاسٹ میں چلا جائے گا, he strove for. اچھا اس کے بعد آئیں تو نیکسٹ ہمارا آئے گا برزت. اچھا اب اس کے لیے یاد رکھیں کہ اس کو کہتے ہیں یہ مجہول کا صیغہ ہے, مجہول کا ذکر ہے, جسے انگلش میں ہم کہتے ہیں پیسو وائز ہے, پیسو وائز. اور اردو میں کیا کہتے ہیں, مجہول ہے. مجہول وہ ہوتا ہے جس میں فاعل کا ذکر نہیں کیا جاتا. جیسے آپ کہیں کہ زید نے بکر کو مارا, اب اس کو اس طرح بولنے کے بجائے ایسے بولیں بکر مارا گیا, بکر مارا گیا. اس میں آپ فاعل کا ذکر نہیں ہوتا. جب فاعل کا ذکر نہ ہو تو اسے کہتے ہیں یہ کیا مجہول ہے, پیسو وائز ہے. اس کے لیے کیا یوز ہوتا ہے, برزت. اب برزت ہوگا تو دیکھیں ترجمہ کیا کیا ہے, ظاہر کی گئی, ظاہر کی گئی, وہ چیز ظاہر کی گئی. اب اس میں فاعل کا ذکر نہیں ہے, کس نے ظاہر کی, جس نے ظاہر کی اس کا نہیں آئے گا. تو اب اس کو ترجمہ کرتے ہوئے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ظاہر کی گئی وہ چیز. یہ بس تھوڑا سا ٹائم ملے تو میں کچھ ویڈیوز اس پہ بنا دوں گا اور چینل پہ رکھ دوں گا, آپ نے اس کو دیکھنا ہے, کیونکہ اس سلیبس میں جو ہم ترجمہ تفسیر کر رہے ہیں اس میں ہم جو ہے یہ نہیں پڑھ سکتے کہ ٹائم بہت لگتا ہے. تو اس میں کچھ گرامر کی چیزیں کر دوں گا, اور کبھی گرامر کا ہوا تو شارٹ کورس 3 مہینے کا کراؤں گا, اس میں یہ چیزیں بتا دوں گا. بہرحال ابھی آپ مائنڈ میں رکھیں کہ ترجمہ کرتے ہوئے یہ چیز غلط نہ ہو, یہ تھوڑی سی غلط ہو جائے تو ترجمہ سمجھنا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. تو برزت ظاہر کی گئی. اب میں نے یہ نہیں کیا ظاہر ہوئی, ظاہر ہوئی نہیں, ظاہر کی گئی وہ چیز. اب اس میں کیا ہے, آگے جو بھی آئے گی ظاہر کی گئی. جہنم کے بارے میں آئے گا کہ جہنم کو ظاہر کیا گیا. یرا, یرا دیکھتا ہے. اب اس میں بھی جو روٹ ہے وہ کیا, را حمزہ, آگے کیا یا ہے. تو یرا, ارا کل آیا تھا ارا, یہ کس کے لیے آتا ہے, دیکھنے کے لیے, دیکھتا ہے وہ. اب یہ کس میں ہے, جب یہ پریزنٹ میں ہوتا ہے, پہلے مضارع اس کو کہتے ہیں, پریزنٹ میں ہوتا ہے یا فیوچر میں ہوتا ہے. تو دیکھتا ہے, دیکھے گا, اس کے استعمال ہوتا ہے سیز. اچھا اس کے بعد آ جائیں تو ہمارے پاس آتا ہے تغا. پہلے بھی لفظ آ گیا ہے, ذہن میں آ گیا ہوگا, جو ریگولر آ رہے ہیں ان کے ذہن میں آ گیا ہوگا. تغا کیا ہوتا ہے بتائیں مجھے, ہاں کیا ہوتا ہے, یہ سرکشی کی, اس نے سرکشی کی. اس کے لیے کس کے لیے آیا تھا وہاں, کہ وہاں تھا فرعون نے سرکشی کی, تو وہ فرعون کے لیے استعمال ہوا تھا. اور یہاں جس شخص نے بھی سرکشی کی اس کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے. آثرا, آثرا اس کو کہتے ہیں ترجیح دینا. ایک چیز کو دوسرے پر کیا ہے, ترجیح دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں آثرا زید امرن, ترجیح دی زید نے امر کو, کس پر, آگے لکھ دیں کسی اور کا, بکرن, بکر پر. تو ایک نے دوسرے پر ترجیح دی. ترجیح دی کیا ہوتا ہے, اس کو جو ہے آپ پہلے جو ہے وہ کنسیڈر کریں, اسے کہتے ہیں ترجیح دے دی اس نے. پریفر کرنا, پریفرڈ ورڈ جو ہے وہ یوز ہوتا ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی, حیات دنیا, دنیا کو ترجیح دی, یعنی دنیا کے معاملات کی طرف جو ہے زیادہ چلے گئے اور آخرت پر جو ہے توجہ نہ دی, تو اسے کہتے ہیں یہ کیا, آثرا, آثرا, آثرا. یہ تھوڑے سے مائنڈ میں بیٹھ جائیں تاکہ جب ہم ترجمہ کریں تو ترجمہ کرنے کے بعد ہمیں یاد ہو جائے انشاءاللہ. اس لیے یہ کوشش کر رہا ہوں کہ مائنڈ میں آئے. اس کے بعد کیا, خافا, خافا بہت آسان ہے, ڈرا, ڈرا وہ. فیئرڈ, نہا, نہا منع کرنا, روکنا, اس کو آپ منع کرنا بھی کہہ سکتے ہیں, منع کرنا, منع کرنا. ساتھ جو ہے نا رجسٹر پین رکھا کریں کہ اس میں یہ لکھ لیں. جتنی محنت کریں گے, ایک پارے میں 2 پارے میں محنت کر لی, آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا. اور یہی جو ہے وہ کیا ہے, کوئی چیز سیکھنے کا ایک اصول ہوتا ہے, رول ہوتا ہے. ہم دنیا کی چیزیں سیکھنے کے لیے تو سب کچھ یوز کرتے ہیں, 2 دفعہ 10 دفعہ پڑھتے ہیں, لکھتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن اس کے لیے جو تھوڑی سی جو ہے وہ محنت کم کرتے ہیں کہ بس ہمیں ویسے بیٹھے بیٹھے تھوڑا سا کریں تو ہمیں آ جائے. تو ایسے نہیں ہوتا, ان چیزوں کو جو ہے وہ دیکھنا ہوتا ہے. تو آپ ان کو جو ہے وہ تھوڑا سا محنت کریں گے تو آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. اچھا اس کے بعد ہے یس الونا, یہ پہلے بھی آیا ہے, اس کا مادہ کیا ہے, سین, عین اور لام. یس الونا,
तसअलूना किसी तरह भी, किसी साअलू किसी तरह भी ये इस्तेमाल होता है, लेकिन मादा इसका देखें, सीन ऐन और लाम है, सवाल करते हैं वो, दे आस्क, वो सवाल करते हैं। अच्छा, इसके बाद आ जाए यक्षा, डरता है, फियर, ये पहले भी इस्तेमाल हुआ है। यरौना, ये ऊपर भी अभी आया था, अरा, यरा, यरौना, ये सारा किसके लिए आता है? देखने के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है यरौना, किसी चीज को जो है देखा, तो देखेंगे वो, देखेंगे वो, ये किस में चला जाएगा? फ्यूचर में, इसको यहाँ यूज किया गया। लम यलबसू, लम यलबसू, अब ये क्या होता है? लफ्स होता है गुजारना, रहना, तो लम यलबसू जब लम आ जाए तो ये किसके मीनिंग देता है? नफी के, नहीं, ये जो नहीं आया ये किसकी वजह से? लम की वजह से, और ये पास्ट में बात होगी, नहीं रहे थे, नहीं गुजारी उम्र उन्होंने, नहीं ठहरे थे, सबके लिए इस्तेमाल होता है। नो दे हैड रिमेन्ड, वो नहीं थे, नहीं गुजारा, नहीं उन्होंने टाइम जो है वो इसमें पास किया, इस तरह के वर्ड जो है वो उसके लिए यूज होता है। अच्छा, ये थे हमारे पास क्या? अफ़ाल। अब इसमें देख लें कि हमारे पास फिर एक दफा बुर्रिज़त क्या होता है? जाहिर की गई, यरा होता है देखना, तगा सरकशी की, आसरा तरजीह देना, खाफा डरा, नहा रोका, यसअलून सवाल से आता है, यक्षा ये डरने के लिए आता है, डरता है, यरौना देखेंगे, लम यलबसू नहीं गुजारा, लफ्स होता है लाम बा बे और सा, इसमें मादा होता है, उस वो इस्तेमाल होता है। और इससे ऊपर आ जाए तो कौन से अल्फाज थे हमारे पास? एक दफा क्विक रिवीजन कर लें। स्मार्ट वर्क, बना बनाना होता है, रफा बुलंद करना होता है, सव्वा बराबर करना होता है, अगतशा अंधेरे के लिए आता है, अखराजा निकालना, चमकाना, उगाना, दहा फैला देना किसी चीज को, अरसा जमा देना, जाअत आना, यतज़क्करु याद करेगा, सा कोशिश की उसने। अब ये लफ्ज एक दफा होंगे माइंड में तो तर्जमा जब करेंगे आसान हो जाएगा। इसके बाद आ जाए अस्मा पे जो इसमें इस्तेमाल होते हैं। अस्मा में एक क्या? अशद्दु, ये इसमें तफजील का सिगा होता है, अशद, ज्यादा शदीद, सख्त, एक होता है शदीद, शदीद से भी ये सुपरलेटिव जो डिग्री होती है उसे क्या कहते हैं? ये अशद है, अशद्दु, मोर डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, सिर्फ डिफिकल्ट नहीं, मोर डिफिकल्ट हो तो इसे क्या कहते हैं? अशद्दु। समकुन, समक होता है छत के लिए। अब देखें ये जो मैं तर्जमा कर रहा हूं इसमें ना आपको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का तर्जमा इसमें आ रहा है, ना आपके लिए इसमें किसी फाइल का आ रहा है कि किसने शदीद किया, क्या होगा। जब भी इसम का तर्जमा करते हैं, इसम के मीनिंग होते हैं, उसमें जो है ना तो आपने किसी फाइल का बताना है और ना जो है इसमें क्या आपने करना है, जमाने का बताना है, सिर्फ उसका सिंपल मीनिंग आ जाता है, जैसे किसी लफ्ज का जो भी मतलब हो वो जो आ जाता है। ठीक है। समकुन, समकुन होता है छत के लिए इस्तेमाल होता है, सीलिंग। दुहा, दुहा रोशनी के लिए होता है, दोपहर के वक्त को भी कहते हैं, दोपहर के वक्त को, रोशनी को। चाश्त के वक्त के लिए इस्तेमाल होता है, ब्राइटनेस जहाँ आती है। और ये वो टाइम होता है जब जो है वो क्या, हम इसको दोपहर या सपहर कहते हैं, उस वक्त जो है ये यूज होता है। मरआ, मरआ होता है खेती के लिए, चारे के लिए, पास्टर जो है उसके लिए ये यूज होता है। फिर अगर इसको देखिए और क्या है, मताअन, मता सामान को कहते हैं, फायदे को कहते हैं, इसके लिए प्रोविजन के लिए यूज होता है। अतमतु, तामा मुसीबत के लिए आता है, मुसीबत, तामा। कुबरा आ जाए तो बड़ी तामा, तामतुल कुबरा, कुरान पाक में क्या है? तामतुल कुबरा, बड़ी मुसीबत के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, इसके बाद है मावा, मावा किसके लिए आता है? ठिकाने के लिए। साथ साथ जो है इसका जैसे ये पास्चर है, प्रोविजन है, ये इंग्लिश आप देख लीजिएगा। मावा ठिकाना, द रिफ्यूज, रिफ्यूज के लिए आता है ठिकाना। जैसे कुरान पाक में बहुत दफा आया है कि जो नेक अमाल नहीं करते उनका ठिकाना क्या है? जहन्नम, जहन्नम के साथ मावा आ जाता है। और जो नेक अमाल करते हैं, ईमान वाले हैं, उनके लिए क्या है? जन्नत, जन्नत उनका मावा है, ठिकाना है, जहाँ आखिर में जाके उन्होंने हमेशा के लिए रहना है। अस्सा, सा तो वैसे लम्हे के लिए भी इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ किसके लिए आता है? ये सा क्यामत के लिए इस्तेमाल होता है, सात। जिक्रा, जिक्रा, ये कुरान पाक में वर्ड आया, इसके साथ आप लगा लें, या भी लिखी होती है, ये होती है, इस पे रा पे जो है खड़ी जबर है, जिक्रा, साथ या भी लिख देते हैं। जिक्रा, बयान, तज़किरा, मेंशन,
اچھا، اس کے بعد ہے منتہا. منتہا جیسے آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، انتہا کے لیے آتا ہے، انجام کے لیے آتا ہے، اس کے فائنل کیا ہے، ٹھیک ہے، فائنلٹی کے لیے آتا ہے یہ. اس کے بعد آ جائیں عشیتن. دیکھیں پہلے لفظ کیا آیا تھا؟ دوہا. اب کیا آ گیا؟ عشیہ. دوہا جو ہے وہ کیا ہے؟ دوپہر کے وقت کو، اور عشیہ شام کے وقت کو کہہ لیں. تو شام کے وقت کے لیے جب عربی میں استعمال ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ عشیہ، شام. اینڈ ایوننگ، ایوننگ کے لیے جو ہے وہ یوز ہوتا ہے. اس طرح یہ اس میں میننگ ہے جو یوز ہوں گے، تو ان کو آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے. ایک دفعہ جلدی سے ہم پھر اس کو ریپیٹ کر لیتے ہیں. شدو زیادہ شدید کے لیے آتا ہے. سمک چھت، سمکن چھت کے لیے آتا ہے جو یوز ہوتا ہے. مرآ دوہا جو ہے وہ چاشت کے وقت، دوپہر کے وقت کے لیے آتا ہے، روشنی کے لیے آتا ہے. مرآ کھیتی کے لیے آتا ہے. متاع جو ہے سامان ہے، فائدہ ہے. اطعاما مصیبت کو کہتے ہیں. ماوا ٹھکانے کے لیے آتا ہے. الساعہ قیامت کے لیے آتا ہے. ذکرہ، ذکرہ کیا ہے؟ بیان کے لیے، تذکرے کے لیے. منتہا انتہا اور انجام کے لیے. عشیتن کس کے لیے؟ شام کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اب ہم جو ہے اس کے قرآن پاک کے جو ہے وہ ترجمے کی طرف آتے ہیں. یہ الفاظ میننگ ہم نے کر لیے. اب ہم اس کے طرف جو ہے وہ سورہ میں آتے ہیں اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں، تو انشاءاللہ اب آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. ایک رکوع ہم نے کر لیا تھا، اب دوسرے رکوع سے جو ہے شروع کرتے ہیں ہم. اس سورہ کا رکوع نمبر 2 جو ہے اس کو ہم کرتے ہیں. اچھا، یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ انتم اشد خلقا ام السماء بناہا. اچھا، یہاں سے اللہ تبارک و تعالی، سورہ کا آغاز سے ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ رب العزت نے جو ہے وہ سب سے پہلے فرشتوں کی جو ہے وہ قسم کھائی، اور فرشتوں کی قسم کھا کے جو ہے اس کے ساتھ جو ہے اس چیز کا ذکر کیا اور بتایا کہ ایک ایسا دن آئے گا جس دن جو ہے وہ کیا ہے، جو بھی انسان اس دنیا سے چلا گیا ہر انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور اس کی جو بھی جو ہے وہ حساب کتاب کے لیے پیش کیا جائے گا. اس کا مفہوم یہ تھا. اس کے بعد جو آگے ذکر کیا گیا وہ کس کا تھا؟ فرعون کا ذکر تھا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بتایا کہ انہوں نے جا کے اس کو دعوت دی اور اس نے کیا ہے؟ نافرمانی کی. اور اس نے دعویٰ یہ کیا تھا کہ میں کیا ہے؟ انا ربکم الاعلی. یہ اس نے دعویٰ کیا تھا. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو کیا ہے؟ نیست و نابود کر دیا، اس کو سزا ملی. اب یہاں سے بھی جو ہے، کیونکہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ ہے مکی سورہ، تو اس میں بھی انہی چیزوں کا ذکر ہے. اور یہاں کس چیز کا ذکر آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالی ان چیزوں کا ذکر کرے گا کہ زمین اور آسمان. اس سورہ میں بھی اور پہلی سورہ میں بھی آپ نے دیکھا تھا، سورہ نبا میں بھی ایسے ہی جو ہے وہ کفار کو بتایا گیا، کیونکہ وہ اس چیز کا انکار نہیں کر سکتے کہ زمین و آسمان جو ہے وہ کس نے بنایا. کیونکہ عام کسی نہ بتوں کی جو ہے طاقت اور قوت ہے، نہ کسی اور چیز کی ہے. تو جب یہ ساری چیزیں جو ان کے سامنے رکھی جائیں گی تو ان کے لیے سمجھنا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے. اس لیے سمجھانے کی ان کو پوری بھرپور کوشش کی گئی اور انہیں یہ بتایا گیا. کیا بتایا؟ انتم اشد خلقا ام السماء بناہا. کیا اب حمزہ کس کے لیے آتا ہے؟ کوسچن کے لیے آتا ہے، سوال کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، کیا انتم، تم، یہ ضمیر ہے ہم استعمال ہوگی بار بار، ایک ہی اس کا ترجمہ ہے. انتم اشدو. اب اشدو کا ترجمہ کیا میں نے بتایا تھا؟ زیادہ شدید ہو. خلقن، خلق کے اعتبار سے، یعنی کیا ہے؟ ویری ڈیفیکلٹ، یعنی تمہیں بنانا زیادہ مشکل ہے. ام السماء، یا آسمان کو. اس سے بتایا جا رہا ہے کہ جب آسمان کو اللہ تبارک و تعالی نے بنا لیا اور بنایا جس میں کوئی شک نہیں ہے، تو وہ ایک مشکل کام ہے. تو وہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا تو تمہیں جو ہے دوبارہ زندہ کرنا جو ہے وہ کیا مشکل ہے. اس کے جو ہے ان سے اس انداز سے بات کی جا رہی ہے، کیا انتم اشد خلقا ام السماء، کیا تم زیادہ شدید ہو، یعنی تمہیں بنانا مشکل ہے یا آسمان کو. تو کیا ہے؟ السماء بناہا، بنایا اسے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس آسمان کو بنایا. رفع، اور بلند کیا. سم کہا، سم کس کا؟ ابھی ترجمے میں بتایا تھا. کیا بتایا تھا؟ یاد کریں فوراً، چھت کے لیے آتا ہے. تو بلند کیا اللہ تعالیٰ نے. سم کہا اس کے چھت کو، اس کے چھت کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ بلند کر دیا. تو اس کو بنایا اور بنانے کے بعد اس کو کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کے چھت کو بنایا. فسواہا، اور پھر اس کو کیا برابر کر دیا.
بنایا اور بنانے کے بعد جو ہے اس کو برابر جو ہے وہ کر دیا۔ تو جہاں بھی اس قسم کے یہ جو دلائل آتے ہیں یا اس طرح کی جو بات کی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی سمجھ لیں کہ زمین کو بنانا اور آسمان کو چھت بنانا، اس کو پورے ایک گھر کی مثال دیتے ہیں کہ پوری انسانیت کے لیے ایک گھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دیا جہاں وہ رہ سکتے ہیں، زندگی ہے، حیات ہے، اپنی زندگی گزار سکتے ہیں، کیونکہ کسی اور وہ جگہ پہ اتنی زیادہ چیزیں نہیں ہیں باقی سیاروں پہ، اس لیے زمین کو بنایا اور اس کے ساتھ کیا ہے بلند کر دیا۔ سمکاہا، ہا ضمیر ہے، اس کے چھت کو بالکل جو ہے بلند کیا، آسمان کو بنا کے اس کو بلند کر دیا، فسواہا، اور اس کو بالکل اس کے بعد کیا کر دیا، برابر کر دیا۔ تو بنانے کے بعد اس کو جو ہے وہ برابر کیا۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا، اب دیکھیں اغتشا کیا بتایا تھا آپ کو، اندھیرا کیا، اور اندھیرا کر دیا لیلہا، اس کی رات کو، یعنی رات میں جو ہے اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات میں کیا اندھیرا رکھا۔ ایک جگہ آیا تھا اس کو کیا بنایا، لباس بنایا، سورہ نبا میں آپ نے شروع میں پڑھا تھا، تو وہاں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا ہے لباس بنایا، اور یہاں کیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اندھیرا کر دیا۔ وَأَخْرَجَ دُحَاهَا، اور نکالا اللہ تعالیٰ نے دُحَاهَا، اس کی روشنی کو، روشنی کو کیسے نکالا، یعنی دن کیا، ایک رات بھی رکھا اور اس کے ساتھ دن بھی رکھا۔ وَالْأَرْضَ، اور زمین کو، بعد ذَلِكَ، اس کے بعد، دہاہا، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو کیا کر دیا، اس کے بعد بچھا دیا، ہموار کر دیا، تاکہ اس پہ بھی انسان اپنی زندگی جو ہے وہ گزار سکے۔ اب دیکھیں ان ساری چیزوں کا ذکر کر کے اس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ انسان کے فائدے کے لیے جو ہے وہ بنایا، اور بنا کے جو ہے اس کو کیا ہے یہاں بسا دیا تاکہ وہ زندگی جو ہے یہاں اچھے طریقے سے گزار سکے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان کہ اس نے جو ہے ان چیزوں کو جو ہے وہ انسان کے لیے جو ہے وہ بنایا اور زمین کو پھیلا دیا۔ اخرجا منہا ماءہا ومرعاہا، اخرجا نکالنا، ابھی تو آیا تھا ترجمہ، اخرجا روشنی کو نکالنا، پودے کو نکالنا، کسی چیز کو بھی نکالنا۔ مرعا کس کے لیے آتا ہے، چارہ، چارہ کیا ہو گیا کہ اس کے لیے جو ہے وہ گھاس وغیرہ ایسی چیزیں نکالنا۔ تو اخرجا منہا، نکالا اللہ تعالیٰ نے اس زمین سے، ماءہا، اس کا پانی، ومرعا، اور اس کا کیا ہے چارہ۔ تو دونوں چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکال دیں، اور کیسے نکالیں آگے اس کا ذکر آ رہا ہے کہ کیوں نکالیں، کہ جیسے انسان ہے اور انسان کے لیے جو ہے وہ اس کی خدمت کے لیے یا اس کی زندگی کی آسانی کے لیے جانور بنائے، ان جانوروں کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ بندوبست فرمایا کہ ان کے کھانے کے لیے بھی چیز ہو۔ پھر فرمایا والجبال ارساہا، اور پہاڑ، ارسا جما دینا، پہاڑ کیا کرتے ہیں، پہاڑوں کو عرصہ جما دیا، اس پر یعنی زمین پر پہاڑوں کو پھر جو ہے جما دیا۔ متاع لکم ولانعامکم، متاع نبی بتایا تھا کیا سامان، فائدے کا سامان، یہ فائدے کے لیے ہے، لکم تمہارے، ولانعامکم اور تمہارے جانوروں کے لیے۔ انعام کا ترجمہ وہاں نہیں لکھا تھا، یہ بڑا آسان ہے کہ انعام جو ہے یہ بار بار استعمال ہوتا ہے، جو آسان لفظ ہوتے ہیں وہ میں سم ٹائم چھوڑ جاتا ہوں۔ تو انعام کیا، جانور، تو جانوروں کے لیے اور تمہارے فائدے کے لیے۔ تو یہ ساری چیزوں کا ذکر کیا، اور ذکر کر کے انہیں ایک تو بتایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے یہ چیزیں تمہیں دیں تمہارے استعمال کے لیے، اس احسان کے لیے بھی کیا کرو کہ تم اللہ کا جو ہے وہ ذکر کرو۔ دوسرا ساتھ یہ بتایا کہ جن چیزوں کو بنانا جو ہے یہ زیادہ مشکل ہے، یا دوبارہ پہلی دفعہ بنانا مشکل ہے، یا دوبارہ ان کو جو ہے وہ انسان کو زندہ کرنا مشکل ہے، ان چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ وضاحت کر دی گئی اس چیز کی۔ باقی اس چیز میں ذہن میں رکھیں کہ کچھ جگہ جو ہے وہ اس طرح آتا ہے کہ آسمان بنائی، زمین بنائی، کبھی زمین کا پہلے ذکر آتا ہے، کبھی آسمان کا بعد میں آتا ہے۔ بہرحال قرآن پاک میں جو ہے ان دونوں چیزوں کا جو ہے وہ ذکر آیا ہے۔ تو بعض چیز ایسے ہے، کچھ حصہ زمین کا بنا کے پھر آسمان کو بلند کیا، پھر زمین کو بنایا، اس طرح دونوں چیزیں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ساتھ ساتھ سے اس کو بنایا۔ تو مختلف جگہ پہ دونوں طرح کا جو ہے وہ ذکر آتا ہے۔ اب پہلے کس کو بنایا یا بعد میں کس کو بنایا یہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن جو ہے جہاں بھی قرآن پاک میں ذکر آئے تو دونوں کا ساتھ جو ہے وہ ذکر آتا ہے۔ کچھ جگہ جو ہے کہ زمین کو جو ہے پہلے بنایا،
کچھ جگہ آتا ہے آسمان کو پہلے بنایا، لیکن جو ہے کچھ چیزیں جو ہے وہ بنا کے ان کو آپس میں جو ہے وہ سارا رکھ دیا گیا۔ جیسے دیکھیں حامیم سجدہ کی آیت میں ہے، اس میں ہے کہ ثم استوى الى السماء وهي دخان، کہ اللہ تبارک، تو بات یہ ہوتا ہے زوم پہ نا 40 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے، تو جب یہ 40 منٹ کے بعد ختم ہو تو دوبارہ فوراً جو ہے وہ آپ اس کو جو ہے آن کر لیا کریں۔ اچھا، اب اس میں جو ہے بات کر دی اس کی، تو اس میں یہی چیز ہے کہ بتا رہا تھا کہ ثم استوى الى السماء وهي دخان، یہ سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 11 میں ہے۔ اب وہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پہلے جو ہے زمین بنائی پھر آسمان بنایا۔ اب یہاں جو آیا مبارکہ آئی اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ آسمان پہلے بنایا اور والارض بعد ذالک دحاہا، تو اس لیے کچھ چیزیں جو ہے یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زمین کو پہلے بنایا پھر آسمان کو جو ہے کر کے پھر آ کے زمین کو جو ہے کہ اچھی طرح پھیلا دیا گیا۔ تو بہرحال یہ جو بھی چیز ہے اس انداز سے جو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو پیدا فرمایا، پہلے کیا ہے یا بعد میں کیا ہے۔ کچھ مفسرین کرام زمین کے بارے میں پہلے لکھتے ہیں اور کچھ جو ہے آسمان کو جو ہے وہ پہلے ذکر کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، اب یہاں سے سارا بتانے کے بعد اب آخرت کی باری آ رہی ہے کہ اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ فَإِذَا، پس جب جاءت آئے گی، یہ ترجمہ میں نے کہا۔ اب تامہ کس کو کہتے ہیں؟ مصیبت کو، الکبرا بڑی، کبرا صغرا چھوٹی کے لیے ہوتا ہے، کبرا بڑی کے لیے ہوتا ہے۔ تو جب آئے گی مصیبت بڑی، بڑی مصیبت کیا ہوتی ہے؟ قیامت۔ وہ کیا ہوگا؟ یوما، وہ ایسا دن ہوگا یتذکر الانسان ما سعی، کہ انسان یاد کرے گا، یتذکر ذکر کرنا، یاد کرنا انسان ما اس چیز کو، سعی جو اس نے کوشش کی، جو کوشش کی اس کوشش کو وہ کیا کرے گا؟ یاد کرے گا کہ میں دنیا میں کیا کرتا رہا ہوں۔ اب اذا جاءت الطامۃ الکبریٰ، یہ کیا شرط ہے؟ تو اس کی جزا جو ہے معذوف ہوتی ہے اور اسی کا ذکر جو ہوتا ہے جب وہ آئے گی تو سب کو جو ہے وہ کیا ہے؟ جو وعدہ کیا گیا اس کے مطابق سب کو جو ہے وہ زندہ کیا جائے گا اور ان کے عمل کا بدلہ دیا جائے گا۔ پھر اس دن کا کہا جا رہا ہے یہ یوم جو ہے وہ اسی فعل سے جو جزا کا ہوتا ہے اس سے ظرف بنتا ہے۔ تو اس دن کیا ہے؟ جب وہ طامۃ الکبریٰ آئے گی جس کا جو وہ وعدہ کیا گیا ہے، تو اس دن پھر انسان یاد کرے گا کہ وہ دنیا میں کیا کرتا رہا ہے۔ مراد یہ ہے کیا اس نے کوشش کی، کیا محنت کی آخرت کے لیے۔ تو اس لیے آخرت کی محنت، جیسے اب آپ کرتے ہیں کہ آخرت کے لیے قرآن سیکھ رہے ہیں، یہ آخرت کا ہے، اسی طرح جو ہے وہ باقی معاملات میں بھی کہ جو آپ اس لیے کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حقوق العباد ہوتے ہیں کہ آخرت میں جو ہے میں نے ان کا جو ہے وہ حساب دینا ہے، اس کی کوشش کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِمَن یَرَىٰ، برزہ ظاہر کر دی جائے گی، الجحیم جہنم، یہ برزہ ظاہر کر دی جائے گی جہنم، لیمان اس شخص کے لیے، من یرا جو اس کو کیا ہے؟ دیکھے گا، اس شخص کے لیے دیکھنے والے، لیمان ہر وہ یرا جو دیکھے گا، یعنی ہر دیکھنے والے کے لیے جہنم جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گی۔ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، پس اما بہرحال من وہ شخص جس نے طغا سرکشی کی، اما من طغا پس بہرحال جس نے سرکشی کی۔ اب سرکشی کیا ہے؟ کہ نافرمانی کی اس نے۔ وآثر الحیات الدنیا، آثرہ کیا بتایا تھا ترجمہ؟ یاد آیا؟ ترجیح دی، جس نے ترجیح دی حیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو۔ کس پر ترجیح دی؟ اس کا ذکر یعنی ہے تو کس پہ ہے؟ ظاہر ہے کس پر؟ آخرت پر۔ تو دو چیزیں آگئی، ایک دنیا کی زندگی ہے، ایک آخرت کی زندگی ہے۔ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ ترجیح کس کو، پریفر کس کو کرنا ہے، وہ آپ نے خود یا اس میں بتانا ہے اور سوچنا ہے۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس شخص نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، پس اِنَّا بے شک الجحیم جو جہنم ہے، یا وہ المأویٰ اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ جو اس کو ترجیح دے گا وہ کیا ہے؟ اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہوگا۔ اما اور بہرحال جو یا جس نے خافا، جو خافا ڈرا،
मकाम रब्बिही, अपने रब के सामने खड़े होने से। मकाम कहते हैं खड़े होना, मकाम उस जगह, जिस जगह जो है वो खड़ा। इससे क्या मुराद है? हिसाब किताब देने के लिए, यानी उसके जहन में ये चीज पुख्ता है, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं उस जगह, जैसे इंसान कहता है कमरा इम्तिहान में हूँगा, और इम्तिहान और वाइवा देने के लिए जो है मुझे पूछा जाएगा। तो यहाँ क्या है कि वो शख्स जो डरा अपने रब के सामने खड़े होने से, यानी रब के सामने खड़े होने से जो डरा, उसका क्या दूसरा क्या काम किया उसने? वनहन नफ्सा अनिल हवा, और रोका उसने अपने नफ्स को। हवा कहते हैं ख्वाहिशात को, ख्वाहिश से। हवा, हवा ये उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। तो अपनी नफ्स को रोका, किससे? ख्वाहिशात से। वो ख्वाहिशात जो सिर्फ और सिर्फ क्या है? दुनिया से ताल्लुक रखती हैं, और जिनकी वजह से, उन ख्वाहिशात की वजह से इंसान जो है नाफरमानी कर बैठता है। तो वो सारी ख्वाहिशात से उसने अपने नफ्स को रोक के रखा, क्योंकि दो ही चीजें होती हैं, एक नफ्स होता है, दूसरा शैतान होता है। नफ्स आपके अंदर जो है वो क्या है? नफ्स से लवामा भी उसको कहते हैं, वो इन ख्वाहिशात की तरफ इंसान को उभारता है। और शैतान जो है वो क्या है? अपना एक हमला करता है। तो दो चीजें होती हैं जो इंसान को बर्बाद करती हैं, उन दोनों पे उसने क्या किया? अपने नफ्स को जो है वो उस ख्वाहिश से रोक लिया। और दूसरा उसके जहन में हर वक्त ये था कि मैं अपने रब के सामने खड़ा होऊंगा हिसाब किताब देने के लिए, इसलिए खौफे खुदा जो है उसके पास रहा। तो फिर क्या होगा? फाइनल जन्नत हियल मावा, तो बस बेशक जन्नत ही उसका ठिकाना होगा। देखिए ऊपर क्या था? फाइनल जहीमा हियल मावा, इधर क्या है? फाइनल जन्नत हियल मावा। ये एक वजन है, कुरान पाक में आता है, बड़ा ताकीद के साथ जो है यह आया, ताकीद के साथ बयान होता है। ऊपर वाले जो है आसर अल हयात दुनिया, दुनियावी जिंदगी को तरजीह दी, फाइनल जहीमा हियल मावा। और यहाँ क्या है? नहन नफ्सा अनिल हवा, जिसने ख्वाहिशात से अपने नफ्स को रोक लिया, तो फाइनल जन्नत हियल मावा, तो उसका ठिकाना जन्नत होगी। हमें उस जन्नत की जो है वो कोशिश और मेहनत जो है वो करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें जो है वो अता फरमाए। यसअलूनका अनिस्साअति अय्याना मुरसाहा, ये सवाल करते हैं आपसे साअत के बारे में। तर्जुमे में आपको बताया कि साअत क्या होती है? क़यामत होती है। तो ये क़यामत के बारे में सवाल करते हैं। अय्याना मुरसाहा, कब होगा वो, यानी क़यामत कब कायम होगी। मुरसा क्या है? कि उसका क़याम जो है वो कब होगा, उसके बारे में जो आपसे सवाल करते हैं। फीमा अंता मिन जिक्राहा, फीमा उसके बारे में, अंता आप, मिन जिक्राहा क्या जिक्र करना, यानी इसका मतलब है कि तुम्हें उसके बयान से क्या ताल्लुक, तुम्हें उसके बयान से क्या ताल्लुक, यानी तुम्हारा ये काम नहीं है कि तुम उसके बारे में जो है वो जिक्र, उसका जिक्र करो, उसके बारे में पूछो। इला रब्बी का मुंतहा, तुम्हारे उसके रब की ही तरफ उसका क्या है? कायम होना है, उसका सिरा है, उसका आखिर है, उसका क्याम है। तो तुम्हारे रब के पास क्या उसका क्याम है? इन्नमा अंता, सिर्फ और सिर्फ आप। इन्नमा जो है ये हसर के लिए आता है, उसके लिए सिर्फ जो किया जाता है कि तुम्हारा जो काम है वो क्या है? कि इन्नमा अंत मुंजिरु मैं यख्शाहा, कि तुम क्या डराने वाले उस शख्स को जो क्या डरे। मान वो शख्स, यानी जो यख्शा डरे, हा उससे, यानी उससे क्या मतलब? अस्सा क़यामत से। इसके लिए जो है हा जो है मोहन्नस की ज़मीर है, साअत के लिए क्या, जो क़यामत से डरे, बस तुमने उसे डराना है। का अन्नहुम यौमा यरौनाहा, कि गोया के वो जिस दिन देखेंगे उसे तो क्या कहेंगे? लम यलबसू, नहीं गुजारा हमने, इल्ला मगर अशियतन, एक शाम, औ दुहाहा, या एक दोपहर। यानी अभी वो कह रहे हैं कि क़यामत कब आएगी, क़यामत के बारे में वो सवाल कर रहे हैं। और ये सवाल करना सिर्फ उनका एक मजाक और इस्तेजा है, उस मजाक और इस्तेजा के तौर पे वो पूछ रहे हैं। इसलिए नहीं पूछ रहे कि क़यामत की तैयारी कैसे करनी है, वो करीब है तो हम तैयारी करें, नेक अमाल कर लें। ये सिर्फ जो है आपसे इस तरह के सवाल बार बार करके आपको जो है वो नबूवत के बारे में पूछना चाह रहे हैं। ये सवाल बार बार कर रहे हैं कि ताकि आपकी इस्तेजा और मजाक उड़ा सकें। अगर आप एक वक्त उन्हें बताया गया तो कहेंगे ये तो बहुत दूर है, करीब बताया गया तो ये तो करीब है। तो कब से जो है हमारे आबा अजदाद को भी क़यामत का बताया जा रहा है, तो हमें बताएं वो किस वक्त आएगी।
اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ فیما انت من ذکرہ، کہ آپ کا کام، آپ کا منصب وہ قیامت کی خبر دینا نہیں ہے. آپ کا کام کیا ہے؟ انما انت منذر من یخشاہا، آپ نے تو ڈرانا ہے اس کو جو کیا ڈرے. اس کا ذکر کس کے پاس ہے؟ یہ اللہ کے پاس ہے. اللہ جو ہے اس کی جو ہے وہ خبر دے گا کہ کب یہ ہوگا اور کیسے ہوگا. اس میں یہ چیز یاد رکھیں کہ قیامت کے بارے میں جو سوال کیا جا رہا ہے کہ کب ہوگا، یہاں اس چیز کی نفی نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا علم نہیں ہے، یا قیامت میں جو معاملات ہوتے ہیں ان کا علم نہیں ہے. قیامت قائم کب ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نفی یا جو بات کی ہے وہ کیا ہے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے کہ یہ آخرت کی تیاری کریں. آخرت میں ہونا کیا ہے وہ اوپر سارا ذکر ہوا کہ جنت میں جانا ہے تو اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ ان الجنت ہی الماوا ان الجحیم ہی الماوا. ان دونوں چیزوں کی طرف محنت اور کوشش کرنی ہے. اب کس دن آ جائے گی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن کو پوشیدہ رکھا ہے. اگر وہ دن ہو تو انسان جیسے کر کے کہتا ہے وہ دن قریب آئے گا تو میں یہ کام کر لوں گا، اور اگر میری زندگی میں نہیں آنا تو یہ ہو جائے گا. اس لیے جس چیز کو اللہ نے پوشیدہ رکھا ہے اس کی طرف جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ کیا ہے کسی کو جو ہے انہیں بتایا کہ اس کے بارے میں سوال کریں بھی تو آپ جو ہے ان کو اس کا جواب نہ بھی دیں تو آپ کا جو ہے یہ ڈیوٹی ہی نہیں ہے، آپ کا جو ہے منصب ہی نہیں ہے. آپ کا منصب انہیں جو ہے اس سے ڈرانا ہے، اور ان کا جو کام ہے وہ تاریخ معلوم کرنا نہیں ہے بلکہ اس کی تیاری کرنا ہے. تو لہٰذا ان معاملات میں بعض لوگ ان معاملات میں بہت زیادہ الجھ جاتے ہیں کہ یہ علم غیب جو ہے وہ ثابت ہے نہیں ثابت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ ہمیں آخرت کی تیاری کی طرف توجہ رکھنی چاہیے. ہم سے آخرت میں یہ سوال نہیں ہوگا کہ علم غیب جو ہے وہ رسول اللہ کے لیے ثابت ہے یا نہیں ہے، کتنا ثابت ہے کتنا نہیں ہے. ہم سے اپنے اعمال کا جو ہے پوچھا جانا ہے، تو اسی طرف جو ہے توجہ دینی چاہیے. دوسرا اگر اس کا ذکر کریں تو کبھی یہ علم غیب کا ٹاپک اگر تفصیل سے آیا تو اس پہ بات کریں گے. تو قرآن میں ایسی جو ہے وہ آیات موجود ہیں جس میں غیب کا ثبوت جو ہے وہ ہے. اب جیسے سورہ جن دیکھیں تو سورہ جن میں اگر ہم جائیں تو یہ سورہ جن میں نے آپ کے سامنے جو ہے اس کا یہ آل عمران ہے. تو آل عمران کی جو آیہ مبارکہ کھول، اچھا یہ سورہ جن کی دیکھیں آیہ مبارکہ، اس کو عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. تو یہ اس کی جو ہے وہ آیہ نمبر جو ہے کیا ہے 27 ہے. 26 اور 27 دونوں میں یہ مل کے آتا ہے. تو عالم الغیب کہ اللہ تبارک و تعالی غیب کو جاننے والا ہے. فلا یظہر علی غیبہ، وہ نہیں ظاہر کرتا اپنے غیب پر احدن کسی ایک کو، الا من ارتضی من رسول، مگر جو ہے وہ جس کو پسند کر لیتا ہے اپنے رسول میں سے. جس کو پسند کرتا ہے اسے علم غیب دے دیتا ہے. اب جو ہے پسندیدہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو کیا انہیں غیب نہیں دیا؟ اب اس لیے جو ہے اس بارے میں زیادہ بحث کرنا، کتنا دیا، کیا کیسا ہوا، یہ آخرت میں ہم سے نہیں سوال ہوگا. اس طرح جو ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیا تو اب اس پہ جو ہے کتنا دیا، قیامت کے دن کا پتہ تھا نہیں پتہ تھا. قرآن میں یہ ذکر ہے کہ آپ کا یہ منصب قیامت کا دن بتانا نہیں ہے. یہ نہیں ذکر کیا کہ پتہ نہیں ہے یا پتہ ہے، اس کا ذکر نہیں ہے. تو غیب کی باتیں اور یہ باتیں اللہ تبارک و تعالی جتنا جس کو چاہے اس کو جو ہے اس نے دیا، اور اپنے رسول کو جو ہے وہ دیا. جتنا جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے کہا وہ علم دیا، لیکن جتنا بھی دیا اللہ کے علم میں کوئی کمی جو ہے اس میں نہیں آتی. آگے جو ہے آپ دیکھیں دوسرا سورہ آل عمران کی آیہ مبارکہ. تو سورہ آل عمران کی آیہ مبارکہ میں بھی ہے نیچے، اچھا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ، یہ 179 آیہ مبارکہ ہے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، نہیں اللہ تعالیٰ کہ وہ مطلع کر دے کسی کو غیب پر. وَلَكِنَّ اللَّهَ، لیکن اللہ تعالیٰ يَجْتَبِي، چن لیتا ہے، من رسول ہی اپنے رسولوں میں سے، من یشاء جسے چاہتا ہے. اب اس میں بھی بتایا کہ رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے وہ علم غیب جو ہے وہ دے دیتا ہے. تو بہرحال آیہ مبارکہ جو ہے اس میں جو ذکر ہے یا اس کے لیے ثبوت بنانا کہ علم غیب کی جو ہے وہ نفی ہے، یہ درست نہیں ہے. باقی اس بحث میں آپ کو زیادہ الجھنا ہی نہیں چاہیے. آپ سے آخرت کے بارے میں یہ سوال نہیں ہوگا
جب آیات میں اس چیز کا ذکر ہے، دوسرے میں بھی ہے، تو اس میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ آخرت کی بہترین تیاری کرنی ہے، جس کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا، تو دن رات اس میں محنت کرنی ہے، نہ کہ ان جو ہے وہ مسائل میں ہم جو پڑے رہیں۔ یہ علماء کا کام ہے، علماء جو اس چیز کو بتاتے ہیں، آیات دونوں طرح کی آتی ہے، تطبیق کیا کریں گے، کیسے بتائیں گے، کیا چیز ہوتی ہے، تو یہ جو ہے وہ آپ علم، اور یہ چیز عوام کو اس پہ زیادہ بحث و مباحثہ کرنے کی جو ہے ضرورت نہیں ہے، آخرت کی تیاری پہ جو ہے وہ زیادہ دیں، بیسک عقائد جو ہے ان کو لازمی سیکھیں اور اس میں جو ہے وہ عمل کریں۔ تو بہرحال اس سورہ مبارکہ میں آج اس کا جو ہے وہ اختتام ہوا، اور اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ ایک مکی سورہ ہے، اس میں یہ بھی دلائل دیے گئے کہ اس سورہ میں جو ہے وہ کس طرح وہ اپنے آخرت کی جو ہے وہ آخرت سے جو ہے کفار جو ہے وہ نفی کرتے تھے کہ ہم جو ہے دوبارہ کیسے اٹھیں گے، ہماری ہڈیاں جو ہے گل سڑ جائیں گی، اس پہ دلائل دیے گئے۔ پھر جو ہے دوسری جگہ پہ آ کے جو ہے وہ فرعون کا ذکر کیا گیا اور بتایا گیا کہ جب اس نے نافرمانی کی تو دنیا میں بھی تباہ ہوا، نکال الآخرتی والاولی، دونوں طرح کا عذاب جو ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا۔ پھر جو ہے اپنی ان چیزوں کا ذکر کیا جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے کی اور بڑے بڑے انعامات کیے، اور بتایا کہ جب یہ چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کی ذات جو ہے اور رب السماوات والارض جب بنا سکتا ہے ساری چیزیں، تو اس کے لیے جو ہے کوئی مشکل نہیں ہے کہ ان کو دوبارہ جو ہے بنایا جائے اور ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے، اور ان ہڈیوں کو دوبارہ ترتیب دے کے جسم کی صورت میں لا کے جو ہے حساب کتاب جو ہے وہ کیا جائے۔ اور پھر آخر میں جو ہے بتا دیا، وہ ایک سوال جو ہے وہ آخرت کے بارے میں کرتے تھے، اس کے دن کے بارے میں پوچھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کو جو ہے وہ تسلی دیتے ہوئے کہا کہ آپ غمگین نہ ہو، نہ ان کو ڈیٹ یا تاریخ یہ اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ یہ اپنی اصلاح کریں، آپ کا کام ان کو جو ہے وہ آخرت سے کیا ہے، آپ منذر ہیں، ان کو قیامت سے ڈرانا ہے، نہ کہ اس کی تاریخ بتانا ہے۔ تو اس کے بارے میں بتا دیا، اور پھر جب یہ آخرت میں جائیں گے، ابھی یہ کہہ رہے ہیں کیا ڈیٹ ہے، کیا ہوگا، لیکن بتایا کانہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، اس وقت یہ کہیں گے کہ اب تو یہ اتنا وقت ہو گیا، قیامت نہیں آ رہی، یہ نہیں ہو رہا، ابا و اجداد کو بھی کہا گیا تھا، لیکن اس وقت کہیں گے یہ تو چند جو ہے یا شام ہم نے گزاری، یا ہم نے دوپہر کا ٹائم جو ہے وہ گزارا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین اسلام پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پاک سیکھنے اور دوسروں کو سکھانے کی توفیق دے، اس پہ عمل کرنے اور دوسروں کو عمل کرنے کی جو ہے وہ ترغیب دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب لوگوں کا شکریہ، آپ لوگ جو ہے وہ تشریف لائے، اور اس کو جو ہے الفاظ میننگ جو ہوتے ہیں، یہ ویڈیو آ جائے گی میری یوٹیوب پہ بھی، اس پہ آپ دیکھ لیں، اور گروپ میں جو ہے ہر میسج میں جو ہے سینڈ کر دیتا ہوں، اس میں اس کے جو ہے وہ نوٹس آ جائیں گے، وہ بھی آپ دیکھ لیں اور اس کو جو ہے وہ یاد کریں، شروع سے ایک دو پارے یاد کر لیں گے، آپ کے لیے بڑی آسانی ہوگی۔ اور جو چیزیں میں سمجھاتا ہوں ساتھ، فعل کا ترجمہ کیسے کرنا ہے، اسم کا کیسے کرنا ہے، اگر فعل مجہول آ جائے، پیسو وائز آئے تو کیسے کرنا ہے، یہ تھوڑی سی چیزیں بار بار بتاؤں گا، یہ اگر آپ نے مائنڈ میں رکھ لیں تو انشاءاللہ سمجھنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ تو جزاکم اللہ خیرہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔